بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ رات جو رات گزری ہے 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی شب ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے وادی تیراہ میں، اور یہ اس مقام پر ہوا ہے کہ جو افغانستان کی سرحد کے بھی بہت قریب ہے اور دوسری طرف اورکزئی جو ضلع ہے اس کے بھی بہت قریب ہے۔ یہ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، چونکہ بہت دور دراز علاقہ ہے۔ انٹرنیٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھی بہت ساری مشکلات اطلاعات کی رسائی کے حوالے سے، اور پھر جو سوشل میڈیا پہ آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت گھنٹے جب گزر گئے اور جنہوں نے بنائی یہ تصاویر اور یہ ویڈیوز، یہ پھر اس مقام سے شاید اپلوڈ کی گئی کہ جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی، یہ بتایا گیا ہے۔ اور مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جی جیٹ طیاروں کی بمباری ہوئی ہے۔ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بارود کا ذخیرہ تھا میلیٹنٹس کے گھروں میں، یا ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ پٹا ہے اور پھر اس سے جانی نقصان ہوا ہے۔ میں نے دو طرفہ جو معلومات حاصل کی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے کہ صرف انفارمیشن دے سکتے ہیں، فیصلہ سنا نہیں سکتے، یہ قطعی طور پر کہہ نہیں سکتے کہ واقعہ ایکچولی ہوا کیسے ہے، کیونکہ جب تک آپ کی خود رسائی نہ ہو، جب تک آپ خود وہاں پہ موجود نہ ہوں، آپ عینی شاہد نہ ہوں، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، تو طرح طرح کے بیانیے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو عملداری ہے جہاں تک ہے، یہ صوبائی حکومت کی حدود کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حکومت کے کسی عہدیدار نے اس پر لب کشائی نہیں کی۔ تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں یا ایم پی اے ہیں مقامی جن کے حلقوں میں یہ واقعہ ہوا ہے، وہ ضرور اس پہ بولے ہیں، اور یہ بولنا ظاہر ہے کہ مجبوری بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ایسے واقعات پہ آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایسے واقعات پہ آپ کی خاموشی جو ہے یہ پھر جرم تصور کی جاتی ہے۔ ہم جیسے صحافیوں پر بہت باری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے اور جب فوری طور پر آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ جب سوشل میڈیا ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا رہ جاتا ہے، تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کو کوئی جو سرکاری ذریعہ ہے وہ کنفرم کر کے نہیں دیتا کہ جی واقعہ ایکچولی ہوا کیا ہے، یہ واقعی جیٹ طیاروں کی بمباری تھی، یا یہ واقعی وہاں پہ ملیٹنٹس کا کوئی ٹھکانہ تھا، واقعی کوئی بارودی مواد تھا جو پڑ گیا، جو قریبی آس پاس کے جو مکانات ہیں وہ پھر متاثر ہوئے اور پھر اس میں خواتین اور بچے بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ بہت سارے واقعات، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ اور وادی تیراہ جو ضلع خیبر کا علاقہ ہے، یہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی بھی ظاہر ہے کہ موجود ہیں۔ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں عام لوگوں کی ملیٹنٹس کے ساتھ، سیکیورٹی فورسز کی ملیٹنٹس کے ساتھ، اور ایسے واقعات تو بہت بے شمار ہیں۔ وزیرستان میں آپ دیکھیں، جنوبی اضلاع میں آپ دیکھیں، اسی خیبر ضلع میں آپ دیکھیں، جو سویلین آبادی کا نقصان ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ ملیٹنٹس کے ہاتھ میں بھی ہے، وہ فورسز بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے۔ یعنی کسی بھی وقت کوڈ کاپٹر کا حملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ڈرون کا حملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت وہاں پہ ان علاقوں میں کسی بھی مکان کے اوپر مارٹر گولا گر سکتا ہے، اور پھر ذمہ داری لینے والا کوئی اس لیے نہیں ہوتا، کیونکہ جب تصویریں آتی ہیں، جب ویڈیوز آتی ہیں، تو ان میں پھر جب ہم لاشیں دیکھتے ہیں تو بچوں کی لاشیں ہوتی ہیں، خواتین کی لاشیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی طرح طرح کے اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 30 سے زیادہ لوگ اس میں جان سے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 25 لوگ جو ہیں جاں بحق ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 23 لوگ جو ہیں یہ شہید ہو گئے۔ میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اس واقعے میں شہید ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد 21 ہے، کیونکہ جن لوگوں کو، جن افراد کو دفنایا گیا ہے ان کی تعداد 21 ہے، اور وہاں ملبے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مزید کسی لاش کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ جو متاثرہ مکانات ہیں وہ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جی ان 21 افراد میں سے 5 بچے ہیں جن کی عمریں 2-3 سال سے لے کر 15-16 سال تک ہیں۔
ایک خاتون ہے اور باقی مرد ہیں۔ ان کی شناخت ابھی تک نہیں بتائی گئی کہ یہ مقامی لوگ ہیں، کون لوگ ہیں اور ان کے نام وغیرہ کیا ہیں۔ جیسے بڑے شہروں میں جب واقعہ ہوتا ہے تو کم از کم ہسپتال سے ہمیں ریکارڈ معلوم ہو جاتا ہے کہ جی فلاں شخص ہے، فلاں اس کی ولدیت ہے، فلاں اس کا ایڈریس ہے۔ تو ایسی صورتحال یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی دو طرفہ جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو یہ اطلاع بتائی گئی پہلے کہ جی بارودی مواد پٹنے کی اطلاع آئی اس علاقے سے۔ یہ مترے درہ ہے، علاقہ ہے، اور پھر بتایا گیا کہ جناب یہ یہاں پہ ملیٹنٹس تھے، ان مقامی گھروں میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ بارود تھا جو پٹ گیا، تو اس سے مکانات کو بھی نقصان پہنچا اور اس سے قریبی جو مکانات کے اندر خواتین اور بچے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا۔ جو اس حوالے سے جو سیکیورٹی ذرائع کے قریب جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، اس پر جو چیز چل رہی ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو مقامی لوگ کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو سرکاری ذرائع کے حوالے سے یا سیکیورٹی فورسز کے ذرائع کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ فضائی حملوں کے بارے میں پھیلائی جانے والا جو پروپیگنڈا ہے یہ سراسر منگنت کہانی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرنا ہے۔ پاکستان کی کارروائیاں صرف اور صرف خوارج دہشت گردوں کے خلاف ہیں۔ آقا خیل میں جو ہے امان گل اور مسعود تشکیلات کا مرکز قائم تھا۔ ایک بار پھر ان ملیٹنٹس نے معصوم شہریوں، ان کے گھروں اور مساجد کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ معتبر ذرائع اور مقامی شاہدین نے تصدیق کی ہے کہ ملیٹنٹس نے شہری علاقے کے عین وسط میں ایک IED بنانے کی فیکٹری قائم کی ہوئی تھی۔ اسی فیکٹری میں پہلے ایک بڑا دھماکہ ہوا جس نے اطراف کے گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اس میں تقریباً 12 سے 14 ملیٹنٹس مارے گئے، جبکہ انسانی ڈال کے طور پر استعمال ہونے والے خاندانوں میں سے 8 سے 10 شہریوں کے جانی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ یہ چیز ہے جو سوشل میڈیا پر آئی ہے، اور دوسری طرف جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی جیٹ طیاروں نے بمباری کی ہے۔ جیٹ طیاروں کی بمباری ہوئی ہے، عام شہریوں کے مکانات تھے، عام وہاں کی جو مقامی آباد لوگ تھے، جو قبائل تھے، ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں پھر یہ عام لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے۔ صورتحال ظاہر ہے کہ اس سے کافی تشویشناک ہو جاتی ہے، کافی افسوسناک ہو جاتی ہے، کافی لوگوں میں غم و غصہ بھی دوڑتا ہے، اور جب احتجاج ہوتا ہے۔ اب ایک تنظیم ہے باڑا سیاسی اتحاد، ان کے لوگ بتایا گیا ہے کہ گئے متاثرہ خاندانوں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لاشیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان لاشوں کو سڑک پہ رکھ کے احتجاج کر سکیں۔ لیکن جو ورث آتے انہوں نے کہا کہ جی ہم لاشوں پر سیاست نہیں چاہتے۔ جو بھی وجہ تھی انہوں نے فوری طور پر جنازہ پڑھا اور لاشوں کی تدفین ہو گئی۔ MNA ہیں تحریک انصاف کے خیبر سے اقبال آفریدی، اور وہاں کے جو مقامی MPA ہیں انہوں نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ باڑہ کے مقام پر سینکڑوں ہزاروں لوگ نکلے تھے، نعرہ بازی بھی ہوئی اور اس واقعے پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ آخر کب تک ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، آخر کب تک ہمارے عام گھروں کو، عام سویلینز کو، بچوں کو، خواتین کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ اب اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں تقریباً 8 یا 10 سالہ بچی شہید ہو گئی تھی، اور پھر وہ لاش لے کر لوگ احتجاج کے لیے وہاں پہ کسی عسکری مرکز کے سامنے لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس پہ پھر ویڈیوز بھی آئیں، سیدھی فائرنگ ہوئی اور اس میں بھی مزید جانی نقصان ہوا لوگوں کا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وزیرستان میں اور جیسے بنو کا علاقہ ہے بکا خیل، اس میں پھر جیٹ طیاروں کی بمباری سامنے آئی۔ مقامی جو سابق صوبائی وزیر ملک شاہ محمد کی زمینوں کے اوپر جو ایک سرکاری کمیونٹی سینٹر ہے اور ایک سکول ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ جس میں 13 ملیٹنٹس مارے گئے، لیکن مقامی لوگوں نے بتایا کہ جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ایک سرکاری جو چوکیدار تھا وہ اس میں زخمی ہو گیا تھا۔ تو یہ جو بیانیے کی جنگ ہے، اس میں پھر اس قسم کے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو پھر یہ ریاست کا جو بیانیہ ہے یہ کافی متاثر ہوتا ہے۔ عام لوگ جن کو حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جیسے ہمیں نہیں پتہ، بہت دور یہ علاقہ واقع ہے، اب بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان ناموں کی لسٹ نہیں ہے، بہت ساری مبہم اطلاعات سامنے آتی ہیں۔
مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جیٹ طیارے آئے 2 یا 3 بجے رات کا وقت تھا جب لوگ سو رہے ہوں، اور پھر اس میں جس طریقے سے سرکاری اکاؤنٹس سے اس قسم کی اطلاعات آتی ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں، تو پھر بندہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اس معاملے پہ بات کرنی ہے تو بات کیسے کرنی ہے، خود کو اگر بچانا بھی ہے تو خود کو کیسے بچانا ہے، بیچ کا راستہ بھی اگر اختیار کرنا ہے تو بیچ کا راستہ کیا اختیار کرنا ہے۔ افسوسناک واقعات جو ہیں یہ شاید ہمارا مقدر بن چکے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ذمہ داران اس معاملے پر خاموش ہیں۔ اسمبلی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی جو خیبر سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور پھر اس بیانیے کی جنگ میں جب آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عام لوگ آپ کے بیانیے کا ساتھ دیں، عام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کے شانہ بشانہ ہوں، جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر بیچ میں فاصلے بڑھتے ہیں، بیچ میں خلیج بڑھتی ہے۔ جیسے ہم سڑکوں کی بندش کے حوالے سے بار بار بات کرتے ہیں کہ جی وہ لوگ کہ جن کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے راستے بند کرنا، ان کے لیے سڑکیں بند کرنا، یہ نقصان دہ ہے۔ یہ آپ کا جو بیانیہ ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں بار بار بنو کی مثال دیتا ہوں۔ مین جو انٹرنیشنل شاہراہ ہے بنو میران شاہ روڈ، اس کو بند کرنا، اس کو کئی ہفتوں تک بند رکھنا، کاروباری جو حضرات ہیں ان کا نقصان کرنا، سینکڑوں دکانوں کا بند ہو جانا، اور لاکھوں افراد کا ان کی جو گزرگاہ ہے، ان کا جو راستہ ہے، ان راستوں کا بند کرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ سوچنا ہوگا، ممبران اسمبلی کو جو ہے وہ بھی اعتماد میں لینا ہوگا۔ اب جن ممبران اسمبلی نے وہاں پہ تقریریں کی ہیں، وہاں پہ کہا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ جو متاثرہ علاقہ ہے وہاں پر ان کو لے جایا جائے، وہاں سے اگر وہ ایویڈنس ان کو ملتے ہیں، اگر واقعی کوئی ایسی صورتحال تو پھر ظاہر ہے کہ اگر طیاروں کی بمباری ہوئی ہے تو پھر یہ بھی افسوسناک واقعہ ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی ملیٹنٹس تھے، وہاں پہ بارود کا ذخیرہ تھا جو پھٹ گیا، تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ملیٹنٹس کیسے آبادی کے اندر، گھروں کے اندر بارود رکھتے ہیں، کیا ان کی موومنٹ، کیا وہاں پہ ان کی موجودگی وہاں کے علاقے کے لوگوں کو نہیں نظر آتی؟ تو اس میں پھر جو سہولت کاری کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر بہت سارے حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سہولت کاری بھی کسی نہ کسی حد تک ہے، اور کسی نہ کسی حد تک مقامی لوگوں کو یرغمال بھی بنایا جا چکا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اور بہت سارے مختلف، جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ اب اس افسوسناک واقعے کے بھی مختلف پہلو ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں دو طرفہ جو بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ 21 انسانی جانوں کا ضیاع یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس پر خاموشی اختیار کی جائے اور جس پر بات نہ کی جائے۔ میں چونکہ سیکیورٹی معاملات پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں غیر جانبدارانہ طریقے سے مستند خبریں آپ تک پہنچاؤں، لیکن بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے کہ مستند خبریں، مستند جو اطلاعات ہوتی ہیں وہ ان تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی، تو پھر آپ تاخیر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ میری ویڈیو بھی تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے صرف اس تلاش میں کہ سچ کیا ہے، سچ پورا کیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، اس میں بندہ پھر کنفیوز بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ کا ہے۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔